شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ محترم ناظرین، روزوں کے مسائل میں آج ہمارے سامنے جو موضوع ہے وہ نفلی روزے کے متعلق ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے رمضان کے فوراً بعد مسلسل رکھنا ضروری ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے رمضان کے فوراً بعد مسلسل رکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی تسلسل کے ساتھ رکھنا چاہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سوال یہ ہے کہ عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت زیادہ ہے یا رمضان کے آخری عشرے کی؟ تو جواب یہ ہے کہ کسی نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ عشرہ ذوالحجہ اور ماہ رمضان کے آخری عشرے میں سے کون سا افضل ہے؟ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے زیادہ افضل ہیں، اور رمضان کی آخری 10 راتیں ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتوں سے افضل ہیں، کیونکہ عشرہ ذوالحجہ کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جس قدر نیک عمل محبوب ہیں اس قدر اور دنوں میں محبوب نہیں ہیں، اور اسی عشرے میں یوم عرفہ، یوم النحر اور یوم ترویہ یعنی ایام حج بھی ہیں، اور رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نفلی روزے کون سے ہیں اور ان کی کیا فضیلت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 دن ایسے ہیں کہ ان میں رب العالمین کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں، اور یہ حدیث سنن نسائی میں 2358 پر ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا سوموار اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی مغفرت فرما دیتا ہے مگر وہ آدمی جو آپس میں قطع تعلق کیے ہوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں چھوڑ دو حتیٰ کہ صلح کر لیں، اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ 1740 پر ہے۔ اور اسی طرح نفلی روزوں میں مہینے کے 3 روزے بھی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے میرے دلی دوست یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے کہ موت سے پہلے ان کو نہ چھوڑوں: ہر مہینے میں 3 روزے، چاشت کی نماز اور وتر پڑھ کر سونا، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں 1178 پر ہے۔ اسی طرح ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میرے حبیب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی تلقین فرمائی ہے، جب تک میں زندہ رہوں گا ان کو کبھی ترک نہیں کروں گا۔ تو وہ کیا ہے؟ ہر ماہ 3 دنوں کے روزے، چاشت کی نماز، اور یہ کہ جب تک وتر نہ پڑھ لوں نہ سوؤں، اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں 721 پر ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ہر مہینے میں ایام بیز سے مراد یعنی روشن راتوں کے دن کے 3 روزے رکھا کریں، یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو، اور یہ حدیث سنن نسائی میں 2424 پر ہے۔ اسی طرح 9 ذوالحجہ کا روزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں 1162 پر ہے۔ اسی طرح شوال کے 6 روزے، تو فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے گویا کہ اس نے سارا سال ہی روزے رکھے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں
1164 پر ہے۔ اسی طرح محرم کے مہینے میں روزے رکھنا بھی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں 1163 پر ہے۔ اسی طرح 10 محرم الحرام کا روزہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس دن کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق فرمایا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں اور تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھا، اور اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں 1130 پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں 1162 پر ہے۔ اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ اس سے پہلے یا بعد میں یہودیوں کی مخالفت میں ایک دن روزہ رکھا جائے، یعنی 2 روزے رکھے جائیں، صرف عاشورہ نہیں بلکہ اس سے ایک دن پہلے کا یا پھر بعد کا روزہ رکھا جائے۔ تو اسی طرح شعبان کے روزے نفلی روزوں کے اندر یہ بھی آتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزہ رکھنے لگتے تو ہم آپس میں کہتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا چھوڑیں گے ہی نہیں، یعنی مسلسل روزہ رکھتے، اور جب روزہ چھوڑ دیتے تو ہم کہتے کہ اب آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ میں نے رمضان کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پورے مہینے کا نفلی روزہ رکھتے نہیں دیکھا، اور جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے میں نے کسی مہینے میں اس سے زیادہ روزے رکھتے آپ کو نہیں دیکھا، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں 1969 پر ہے۔ اگلا سوال ہمارے سامنے ہے کہ کیا نفلی روزہ بغیر عذر کے افطار کر سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ نفلی روزہ بغیر عذر کے افطار کیا جا سکتا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور پوچھا کیا آپ لوگوں کے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ تو ہم نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تب میں روزے سے ہوں۔ پھر ایک اور دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہی اس تحفے میں ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کھلائیے، میں نے روزے کی حالت میں صبح کی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث 2715 پر ہے۔ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ فتح مکہ کے دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف بیٹھ گئیں، اور ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی دائیں طرف تھیں۔ بیان کرتی ہیں کہ خادمہ ایک برتن لے کر آئی، اس میں مشروب تھا، اس نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو آپ نے اس میں سے نوش فرمایا اور پھر ام ہانی کو دے دیا تو انہوں نے بھی اس سے پی لیا اور بولی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور توڑ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ قضا کا روزہ تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر یہ نفلی تھا تو کوئی حرج نہیں، اور یہ حدیث سنن نبی داؤد میں 2456 پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفل صوم رکھنے والا یعنی نفل روزہ رکھنے والا اپنے نفس کا امین ہے، چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو نہ رکھے، اور یہ حدیث جامع ترمذی میں 732 پر ہے۔ اسی طرح اگلا سوال یہ ہے کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھ سکتی ہے؟ تو جواب ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں 5195 پر ہے۔ اسی طرح سوال ہے کہ حرام مہینوں اور ماہ رجب میں روزے رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ تو جواب ہے کہ حرام مہینوں اور ماہ رجب میں روزے رکھنے کی کوئی فضیلت قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، یعنی کوئی خصوصی روزے اس حیثیت سے نہیں ہے۔ اسی طرح نفلی روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ تو جواب ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن بھی روزہ رکھا
اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کی دوری تک دور کر دے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 2840 پر ہے۔ اسی طرح سوال ہے کہ کیا نفلی روزے مسلسل رکھ سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ نفلی روزے مسلسل نہیں رکھ سکتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک میری یہ بات پہنچی کہ خدا کی قسم زندگی بھر میں دن میں تو روزے رکھوں گا اور ساری رات عبادت کروں گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں۔ ہاں میں نے یہ کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن تیرے اندر اس کی طاقت نہیں، اس لیے روزہ بھی رکھ اور بے روزہ بھی رہ، عبادت بھی کر لیکن سو بھی، اور مہینے میں 3 دن کے روزے رکھا کر، نیکیوں کا بدلہ 10 گنا ملتا ہے، اس طرح یہ ساری عمر کا روزہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر 1 دن روزہ رکھا کر اور 2 دن کے لیے روزے چھوڑ دیا کر۔ میں نے پھر کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا 1 دن روزہ رکھ اور 1 دن بے روزے کے رہ، کہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ایسے ہی تھا، اور روزے کا یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ میں نے اب بھی وہی کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے، لیکن اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے افضل کوئی روزہ نہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری 1976 پر ہے۔ سوال ہے کہ سیام اربعین کی کیا فضیلت ہے؟ تو جواب ہے کہ سیام اربعین کی قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں ملتی۔ سوال ہے کہ عیدین کے دن روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ تو عیدین کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور قربانی کے دنوں کے روزے کی ممانعت کی تھی۔ صحیح بخاری 1991۔